جب جس وقت غصہ آ رہا ہے نا شرارت دیکھ کر کہ یار یہ باز نہیں آ رہا تو ایک تھپڑ کھینچ کے مارو. فرمایا کہ ابھی رک جاؤ, 5 منٹ بعد پھر فیصلہ کرنا کہ کیا سزا دوں. تو فرمایا کہ ایسا نسخہ بتایا کہ جس وقت وہ شرارت ہو رہی ہے اس وقت آپ کا جی کھول رہا ہے نا کہ ایک تھپڑ اٹھا کے ماروں. آپ سے کہا جا رہا ہے 5 منٹ رک جاؤ. جب 5 منٹ آپ رک گئے تو وہ جو غصہ دماغ پہ سوار تھا وہ ہوا ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آپ اگر کوئی سزا دیں گے تو سوچ سمجھ کر دیں گے, اس طرح دیں گے کہ جس سے بچے کی تربیت ہو. یہ نہیں کریں گے کہ جس سے غصہ اتارنا. ہمارے یہاں غصہ جو کیا جاتا ہے نا وہ غصہ تربیت کے لیے نہیں کیا جاتا. وہ جو طبیعت میں ایک ابال ہے اس کو باہر نکالنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ طبیعت کا ابال باہر نکالنا یہ منع ہے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ, برداشت کر لو, صبر سے کام لے لو, اس کے بعد پھر سوچنا کہ کیا. تو یہ پہلا نسخہ جو احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ ہے صبر. یہ صبر جو ہے بسا اوقات دشمن کو آپ شاید گولی مارے ہیں تو وہ اس شدت سے نہ لگے جس شدت سے آپ کا صبر کام کرے. خاموش ہو جائے, برداشت کرے. یہ وقت اس کو سکھائے گا. یہ آپ کی برداشت اور صبر یہ بڑا بھاری ہوگا. میاں بیوی کی خانگی زندگی, گھریلو زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے, مزاج کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں. تو کبھی حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی بھی تو پڑھا کر کہ آپ گھر میں کیسے رہتے تھے, کیا رد عمل دیتے تھے, غصہ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے. کبھی انسان کو وہ بھی تو پڑھنا چاہیے. یعنی ہم نماز میں کوشش کرتے ہیں کہ ویسی نماز پڑھیں جیسے حضور پڑھتے تھے, ویسا روزہ رکھے جیسا حضور رکھتے تھے, ایسا حج کرے جیسا حضور کرتے تھے. تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ گھر میں ایسے رہیں جیسے حضور رہتے تھے, بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح تعلق رکھے جس طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں سے تعلق رکھتے تھے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح رویہ اور سلوک اختیار کرے جیسے حضور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اور سلوک اختیار کیا کرتے تھے. یہ نہیں سوچتے. نماز کی حد تک تو اتباع سنت ہمارے ذہن میں آتی ہے, روزے کی حد تک, عمرے کی حد تک, حج کی حد تک یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی حضور کی سنت کی اتباع کریں. تو میرے بھائی اگر ان چیزوں میں حضور کی سنت کی اتباع کرنی ہے تو معاملات میں بھی حضور کی سنت کی اتباع کرو, کاروبار میں بھی حضور کی سنت کی اتباع کرو. حضور نے کاروبار بھی کیا, ملازمت میں بھی حضور کی سنت کی اتباع کرو. اپنے خانگی معاملات میں, اپنی گھریلو زندگی میں بھی حضور کی سنت کی اتباع کریں, تب جا کے حقیقت یہ ہے کہ راہ راست پر ہم آئیں گے. سنن نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بڑی دلچسپ روایت ہے کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, تو